مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی لالی پشت و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرات، عید الفطر کے بعد میں ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور یہ کہنے سے بھی نہیں بلکہ دیکھنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا جمعہ نہیں بلکہ کسی اور مہینے کا جمعہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی غفلت اور لاپرواہی اور دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے کہ آج غیروں کی نظریں صرف ہمارے جانوں پر مالوں پر ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں پر بھی ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں اسی تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ حساس موضوع ہے اور ہم سب کو احساس کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ہم کیا تحفہ دینے والے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پیشواؤں نے اور ہمارے آباء اور اجداد نے بڑی محنت اور مشقت اور جافشانی کے ساتھ مکمل مذہب اسلام شان قرآن کے ساتھ ہم سب تک پہنچایا۔ یہ ان کا شکر ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کتنی زحمتوں کے ساتھ ملک کے آزادی میں بھی حصہ لیا اور اس کے بعد میں اپنے ایمان کو، اپنی عقیدے کو بچا کر ہم سب تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی مومن بنے رہیں اور اپنی آل، اپنی اولاد کو بھی مومن بنا کر کے یہاں سے دنیا سے جائیں۔ تو سمجھیے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اس میں یہ کامیابی ملے گی کہ جو وراثت ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملی تھی اس کے وارث ہونے کا ہم نے صحیح طور پر حق ادا کر دیا ہے۔
اگر مال کے وارث تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، زمین جائیداد کے وارث بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی وراثت اگر کوئی ہے تو یہ دین کی وراثت ہے کہ دین کو ہمارے باپ دادا نے ہم تک پہنچایا اور وہی دین ہم نے صحیح انداز سے اپنی نسلوں کے اندر رائج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، مکان ملا یہ بھی رب کی نعمت، زمین و جائیداد ملی یہ بھی رب کی نعمت، جسم کے اندر جان اللہ نے دی یہ بھی رب کی نعمت، ہمارے اعضاء کو صحیح رکھا، آنکھوں کے اندر بینائی دی، کانوں کے اندر سنوائی دی، سب کچھ میرے رب نے دیا۔ یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بھاری بھرکم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے ہاتھ بھی درست ہیں، آپ کے اعضاء بھی درست ہیں، آپ کی آنکھ کی بینائی کی نعمت بھی کام کر رہی ہے، اور اس حال میں آپ جائیں گے تو جہاں آپ جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نہیں بلکہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین رب کے نزدیک صرف اسلام ہے، تہذیب والا دین، تمدن والا دین، امن و امان والا دین، سلامتی والا دین، اللہ کے قرب والا دین، جنت تک پہنچانے والا دین، مدینے والے مصطفیٰ کے راستے کو دکھانے والا دین اگر کوئی ہے رب کے نزدیک تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی کیا خصوصیت ہے یہ ہم سب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک ہمارے اور آپ نبی نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر قوم مسلم اگر عمل کرتی رہے گی تو تاریخ کا کوئی ایسا وقت داغدار نظر نہیں آتا ہے جہاں کسی مسلمان نے کسی شخص کو اپنے مذہب میں جبریہ طور پر داخل کیا ہو۔ یہ تاریخ کے اندر کہیں ایسا وقت نہیں ہے۔ لوگوں نے آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات کے راستے میں کانٹے بچھائے، جس میں ناظرین پر پتھروں کی برسات کر دی، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا مصطفیٰ جان رحمت کو۔ آج ہمارے سماج کے بچے جب کرسچن اسکولوں میں جاتے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، تو اس نورانی ہجرت کے حال کو جو رب نے بیان فرمایا وہ یہ کہہ کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے نبی کو مکے کی سرزمین پر رہنے کے باوجود رات میں بھاگنا پڑا، جبکہ یہ بھاگنا گستاخی ہے۔ درس یہ دیا جانا بھاگنا پڑا، ایمان پر ضرب لگ رہی ہے۔ صبح کو لگی ضرب، نوجوان سنتا رہا، شام کو لگی ضرب، نوجوان سنتا رہا، رات میں لگی ضرب، نوجوان سنتا رہا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کون کون سی تعلیم سے مزین ہو کر کے آ رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کے سر کو بلند کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی کو خوب پڑھاؤ، بچوں کو آگے بڑھاؤ، بچوں کو خوب پڑھاؤ۔ تعلیم کی مخالفت مذہب اسلام کبھی نہیں کرتا، نہ ہی کوئی امام کرتا ہے، نہ ہی میرے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ جو سنیوں کے آئیڈیل ہیں ان کی سیرت پاک کو دیکھو تو انہوں نے تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت تو یہاں تک تحریر فرماتے ہر اس علم کی حق کے حصول میں لگے رہو جس علم کی ضرورت قوم کو پیش آ رہی ہو۔ اگر ڈاکٹری کی ضرورت ہے تو اس کے حصول میں لگو، طب کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگو، ایڈوکیٹ بننے کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو، سائنس کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو، جغرافیہ کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو، نحو کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو، صرف کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو، منطق کی ضرورت ہے اس کے حصول میں لگے رہو۔ لیکن ایک شرط لگاتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، جہاں یہ سارے علوم کو حاصل کرتے ہو علوم کو حاصل کرو مگر مزاج یہ بناؤ جہاں ہم رہیں گے نبی کے غلام رہیں گے، جس سماج میں رہیں گے اس کو بھی نبی کا غلام بنا کر کے رکھیں گے۔
اگر یہ جذبہ سابقہ ہے تو جہاں بھی آپ رہو گے آپ کامیاب رہو گے۔ ضرب دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو، تمہارے نبی کو بھاگنا پڑا۔ لڑکیوں کو مجاز دیا جا رہا، تمہارے نبی نے بہت کم عمر کی بیٹی سے شادی کی، تمہارے نبی نے فلاں فلاں حال کو ایسا کیا، ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا بیٹا کون سے غم میں مبتلا ہے، بیٹی کون سے گل کو کھلا کر کے آ رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ایسے بیجا جملے استعمال کیوں کیا جا رہے ہیں؟ ابھی تاریخ کے ورق کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ آپ سوچو گے میرے پیروں کے نیچے کی زمین اتنی کمزور ہو گئی ہے، جو باطل طاقتیں ہمارے گھر کیا ہمارے گھر کی دیوار تک پہنچ چکے ہیں، کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ 15 پوائنٹ کو جب اس ناچیز نے پڑھا غیروں کے تو روکتے کھڑے ہو گئے، اور کل کی رپورٹ جب میں نے پڑھی واٹس ایپ کے ذریعے پر، وہ رپورٹ میرے پاس بھی موجود ہے۔ آپ سوچیں گے جھارکھنڈ کی رپورٹ ہے، آپ سوچیں گے آسام کی رپورٹ ہے، آپ سوچیں گے یو پی کی رپورٹ ہے، آپ سوچیں گے بنگال کی رپورٹ ہے، آپ سوچیں گے مہاراشٹر کی رپورٹ ہے۔ نہیں نہیں، آپ کے ادے پور کی رپورٹ ہے، کسی اور محلے کے نہیں، خاجی پیر کی رپورٹ ہے۔ کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، رسول پاک کے غلام ہو تو سچے ہو کر کے سچی بات کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کو تہذیب کے آئینے میں آنا پڑے گا۔ آپ کو نبی پاک کی غلامی کا پٹا جو آپ نے گلے میں ڈالا ہے اس کو لہرا کر کے باطلوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مگر نبی کے دیوانوں، باطلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے، چاہیے تو نبی دو جہاں کا سچا کردار چاہیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کون سی بات ہے؟ ایک ایک بات میں رکھوں گا ضرور۔ پہلے کبھی کبھار سننے میں آتا تھا کہ خلق ملک کی جو تعلیم تھی جس کے اندر لڑکا اور لڑکیاں پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی میں محبت ہو گئی، دونوں نے بھاگ کر شادی کر دی، لڑکی نے مذہب بدل دیا، غیر کے دین کو اپنا لیا، اس کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر گئی۔ یہ کبھی کبھار سننے میں آتا تھا، اور دوسرے دھرم کی لڑکیاں بھی ایسا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے۔ امراوتی کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 3 سال میں 8000 مسلم لڑکیوں نے غیر دھرم کے لڑکوں سے محبت کی، اور محبت ہی نہیں کیا، شادی کی، شادی ہی نہیں کی، بچوں کو پیٹ میں ٹھہرایا، اور صرف بچے ہی نہیں ٹھہرائے بلکہ مذہب اسلام کی گستاخیاں ان سے کرائی گئی، نبی پاک کی شان میں بے ادبی کے الفاظ بلوائے گئے، خدا وحدہ لا شریک کی شان میں گستاخی والے جملے ان لڑکیوں سے بلوائے گئے، کتابیں لکھوائی گئی، تحریریں لکھوائی گئی، ان کا فوٹو دیکھو، ہم سوئے ہوئے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ادے پور کی بات بتاؤ۔ ارے بھائیوں جلدی مت کرو، میں بہت جلد آپ کے پاس آنے والا ہوں کہ آپ کے قدموں کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اسی محلہ سبینہ کے اندر ایک صاحب ہیں جن کی بیٹی نے بدھسٹ دھرم کے اندر جا کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کیا اور ہندو سے شادی کو رچائی۔ سب لوگ اس کے ہاں کھاتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، لڑکی اپنے باپ کے گھر آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، لیکن ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ کل کی رپورٹ جو خاجی پیر کی آئی ہے، لیبل لگا ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فلاں مسلم لڑکی فلاں سماج کی اتنے عمر کی، اس کا موبائل نمبر یہ ہے، لڑکے کا موبائل نمبر یہ ہے، اس تاریخ کو دھام پریورتن کر کے فلاں کے ساتھ شادی رچانے والی ہے۔ ہم کو خبر نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں عید میں 5 جوڑے کپڑے بچوں کو سلا دیے، بہت بڑا جگ جیت لیا، بڑے بڑے چودھری بننے والے، بڑے بڑے عہدوں پر ناز کرنے والے، اپنے گھروں میں بیویوں کے سامنے سر کو جھکا کر رہنے والے، ایمان سے آنکھیں لگانے والے، بہت ساری بکواسیں لوگ کر رہے ہیں۔
حضرت سیدنا علی اصغر کے جسم ناظرین پر تیر چلائے گئے، وہ مذہب اسلام جس کی آبپاری کے لیے حضرت عباس علمبردار کے بازو کو کاٹا گیا، وہ مذہب اسلام جس کی سچائی کے لیے اور محمد جیسے شہزادوں کو قربان کرنا پڑا، وہ مذہب اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے حضرت حسن کی رشاری قاسم کی جوانی شہید ہوئی ہے، وہ مذہب اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے میرے آقا حسین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، وہ مذہب اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے بلال حبشی کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ جاتے تھے، زبان باہر آتی، امیہ کہتا اب بھی احد احد کہو گے، اب بھی نبی نبی کہو گے، اب بھی علی علی بولو گے، تو پیارے علی پیارے بلال یہ کہتے ہیں ارے جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ وہ تو پہلے کے ایماندار مسلمان تھے جو اغیار کے ساتھ رہنا تو رہنا، نبی پاک کی محبت میں اتنا منہمک ہو گئے کہ غلامی تھی امیہ کی، لیکن کہتے یہ تھے کہ سنو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم سو رہے ہیں بڑی بڑی انجمن لے کر چلنے والے، بڑی بڑی کمیٹیوں کمیٹا لے کر چلنے والے، بڑی بڑی ٹوپیوں ٹوپا لگا کر گھومنے والے، رنگ برنگ کپڑے پہننے والے جو قوم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں خواب غفلت میں ہیں، کون سے پردے میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کو بھیج دیا بازار میں، جاؤ بیٹی جاؤ بازار سے سامان لے کر کے آؤ، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آج ہم سب کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور صرف کمزور ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا مسلمانوں سے نپٹنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کے بجائے بیاہ کرو، شادیاں کرو، اور اس کے بعد میں کورٹ میرج کرو، اسلام کے خلاف بیان دلاؤ، ان کے پیٹوں میں بچے کو ٹھہراؤ۔ جب زیادہ ظلم کرنے لگے تو اپنے ساتھیوں درندوں کے حوالے کر دو، ایسی بلاکاری ہوائیں چل رہی ہیں، مگر آج ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ آج تو ایک دوسرے کی کھینچتان میں ہماری سانس اکھڑ رہی ہے، ہم دیکھتے بھائی بڑھ رہا ہے تو اس کے پیر کو کاٹ دو، توڑ دو، اور ایسے حالات ہوتے ہیں پڑوسی ترقی کر رہا ہے تو اس کو گرا دو، اس کی گاڑی چل رہی ہے تو پنچر کر دو، وہ کبھی ترقی نہ کر پائے۔ ارے نادانو، تم کو لڑنا ہے تو ان سے نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے تو ان بدماشوں سے لڑنا ہے جو دھرم کے نام پر قوم مسلم کی بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی، تربیت دی جا رہی ہے، مسجد سے اعلان ہوتا ہے نوجوانوں بعد نماز عشاء ہمارے دارالعلوم میں آؤ، تعلیم کو حاصل کرو، مگر یہ نوجوان جو اپنے آپ کی اصلاح کیا، اس سے کیا میں امید رکھوں کہ قوم کی اصلاح کرے گا؟ جو نوجوان روڈوں کے کنارے بیٹھ کر رات رات بھر گپ شپ کیا کرتا ہے، موبائل کی اسکرین پر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس سے کیا توقع رکھا جائے کہ اعلیٰ حضرت کا غلام بنے گا، غریب نواز کا غلام بنے گا، غوث اعظم کا غلام بنے گا، خواجہ غریب نواز کا سچا دیوانہ بنے گا؟ اس سے کیا امید رکھی جائے کہ یزیدیوں کو یہ فیلنار کرے گا؟ نہیں نہیں نوجوانوں، امید دکھتی نہیں ہے، مگر آج اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہو، رب کو بالکل گواہ بنا کر کے سچے دل سے عہد کر لو کہ ہم جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، اور مریں گے تو نبی کے لیے مریں گے، جیئیں گے تو اپنے اسلام کے لیے جیئیں گے، مریں گے تو اپنے اسلام کے لیے مریں گے۔ حضرات کیا ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں؟ پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، 15 اشعار ان کو یاد کرائے جاتے ہیں، اشعار میں ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 15 اشعار حضرت شیخ شادی شیرازی کے اشعار ان کو یاد کرائے جاتے ہیں، اور یاد کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ یاد کرایا جاتا ہے، 5 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، روز مرہ کی جو بولیاں ہیں جیسے سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے کلمے یاد کرائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں گروپ بناؤ۔ گروپ کس نام سے بناؤ؟ اسلام کی شہزادی کے نام سے گروپ بناؤ۔ واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے دیکھا، یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر لوگوں نے دیکھا اسلام کی شہزادیوں کا ایک گروپ چل رہا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جاؤ تو اسلام کی شہزادیوں کا فوٹو منگا کر کے اس کو چلانے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی شہزادیوں کے نام سے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا فوٹو منگاتے ہیں، ان کا ایڈریس منگاتے ہیں، ان کا نمبر لیتے ہیں، ان کی چھان بین کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں اور وہاں سے نکال کر کے اپنے ہیڈ آفس تک پہنچاتے ہیں۔ ایک کام تو ان کا ہو گیا، یہ بھیک مانگنے والے جو ہمارے گلیوں میں چلتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس گروپ کے لوگوں نے پیسے خرچ کر رکھے ہیں۔ پتہ لگاؤ کون کتنی بھیک دیتا ہے، کس کے گھر کے اندر کتنی عورتیں رہتی ہیں، کس کے گھر کے اندر کتنی لڑکیاں رہتی ہیں، کس کے گھر کا مرد کب جاتا ہے اور کب آتا ہے، سارا ان کے پاس موجود ہوا کرتا ہے۔ ریچارج کرنے والے دکان کے جو دکاندار ہیں ان سے نمبر لیے جاتے ہیں، مسلم لڑکیوں کا نمبر لو اور مجھ کو دو، وہ نمبر دیتا ہے، 500 روپیہ اس کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے گھروں میں پوچھا اور صفائی کا کام کرنے والی غیر دھرم کی جو عورتیں آتی ہیں وہ بھی اس کام پر معمول کر دی گئی ہیں، ان کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ اور ہمارے سماج کی بہو بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں جب کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کام ہوتا ہے، ان کے ساتھ اشلیل حرکتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی حرکتیں ہوتی ہیں، مذہب اسلام کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، محرم شریف کا موقع آتا ہے، 11ویں شریف کا موقع آتا ہے، غریب نواز کی نیاز کا موقع آتا ہے، ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ جو ہماری بیٹیاں غیروں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کیا اس وقت ہم کو عید میلاد النبی یاد نہیں آتا، محرم یاد نہیں آتا، غریب نواز کی نیاز نہیں آتا تھی؟ ارے نبی کے دیوانوں، اگر نبی پاک کے سچے دیوانوں ہو، نیاز اگر 10 ڈیک کا کرتے ہو، 1 ڈیک کرو، 9 ڈیک کا پیسہ اپنی سماج کی غریب بیٹیوں کی شادی میں خرچ کر دو، بیواؤں کی مدد میں خرچ کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو میرا رب بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم 60 ڈیک کھانا نہیں بنائیں گے ہم کو سکون نہیں ملے گا، یہ ریا کا کھانا کام نہ آئے گا، نہ میرا غوث راضی ہوگا، نہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ وہی محلہ جس کے لوگ دعویٰ کرتے 2 کروڑ روپے ہم خرچ کرتے ہیں، کس میں؟ سرکار کی میلاد میں۔ کس کام کے لیے؟ پلاؤ کے لیے، بریانی کے لیے، کباب کے لیے، قورمہ کے لیے، لوگوں کو کھلانے کے لیے، اور کھلا کر کے کیا کرتے ہیں؟ پیٹ ڈالتے ہیں۔ ارے کھلانا ہے تم بیواؤں کو کھلاؤ، جس کا شوہر انتقال کر گیا، جو رات میں جاتی ہے خدا سے دعا کرتی ہے مولا کسی کو بھیج دے جو میرے گھر کا خرچہ اٹھا لے تاکہ مجھے غیروں کے گھروں میں جانا نہ پڑے، ایسی دعائیں کرتی ہیں۔ مگر ہم تو دکھاوے کے لیے اتنے عادی ہو چکے ہیں، کچھ بھی کہے، عالم کہے، امام کہے، مفتی کہے، پیر کہے، مرید کہے، کوئی بھی کہے، ہم کو تو وہی کرنا ہے، شان دکھانی ہے، ہم کو جھنڈے لہرانا ہے تو لہرانا ہی ہے، ہم کو سیاست کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو سنبھالنی ہی ہے۔ ارے نبی پاک کے دیوانوں، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی، کام آئے گی تو صرف خدا کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کام آئے گی۔ آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں؟ آئیے کچھ باتیں اور بھی میں کر دوں آپ کے سامنے، وقت پورا ہو گیا، لیکن عزیزو اپنی نگہبانی کرو، اپنی نگرانی کرو۔ لڑکی کا لیبل لگا ہوا ہے دھرم پریورتن کا، لیکن کسی کے کان تک جو نہیں ٹکتی۔ کون ہے؟ نمبر ملا، میں نے فون لگایا، اٹھایا کسی لڑکی نے، کس کا نمبر ہے؟ بتایا اس لڑکی کا نمبر نہیں ہے، اس لڑکی کا نمبر نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ مسلموں کے پاس یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب وہاں میری سرٹیفکیٹ کے لیے اپلیکیشن دیے جاتے ہیں تو وہ لڑکا جو غیر مسلم ہوتا ہے چھپ کر بناوٹی انداز سے اس کی فوٹو لے لیتا ہے،
اور اپنے دوستوں میں بھیجتا ہے میں کامیاب ہو گیا ایک مچھلی کے پکڑنے میں۔ مسلم سماج کی لڑکیوں کا نام انہوں نے مچھلی رکھا ہے اور دوسرے گروپ نے کبوتر رکھا ہے۔ گوری ہوتی ہے لڑکی تو کہتے ہیں سفید کبوتر کو پکڑا، سانولی ہوتی کہتے ہیں کام چلانے والی کبوتر کو پکڑا۔ ممبئی کی ایک لڑکی کو ایک لڑکا بٹھا کر کے ریل میں چلا اور کہا آج میں نے شکار کو پکڑ لیا ہے، واٹس ایپ پر میرا میسن موجود ہے میرے پاس، 3 دن تک میں اجین کی ہوٹل میں رہوں گا، دلی میں 5 دن رہوں گا، وہاں رہنے کے بعد میں اپنے دوست کو بلاؤں گا، جھارکھنڈ لے جاؤں گا اور اپنے 15 ساتھیوں کو موقع دوں گا۔ اب آپ سوچئے روکتے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے؟ یہ ہماری بیٹی وہ کتنی بے غیرت ہے جو باپ کو بتاتی ہم ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں، ماں کو بتاتی ہم فریل کے پاس جا رہے ہیں، بہن کو بتاتی ہم فلاں کو ٹائم ہم دیے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ قصور کس کا ہے؟ سب سے پہلا قصور ماں اور باپ کا ہے۔ باپ کو یہ خبر نہیں کہ بیٹی کب آتی ہے کب جاتی ہے، ماں یہ ٹائم کا جائزہ نہیں لیتی کہ میری بیٹی کیا گل کھلاتی ہے کیا نہیں کھلاتی ہے۔ دوسرا جو ذمہ دار ہے یہ اس کا بھائی یا اس کے گھر کا سرپرست ہے، جس نے مہنگے مہنگے موبائل دلا دیے اور نہیں دلائے تو کیا ہوتا ہے، اس تنظیم کی طرف مہنگے موبائل لڑکی کو دلانے کا وعدہ ہوتا ہے، دوستی کرو گفٹ کی شکل میں تم مہنگا موبائل دو۔ کون یہ پیسہ دیتا؟ وہ تنظیم دیتی ہے جو مسلموں کی لڑکیوں کے ساتھ خرافات کرتی ہے۔ گھر والے نہیں پوچھتے بیٹی مہنگا موبائل آیا تو کہاں سے آیا، خوش ہوتے ہیں میری بیٹی نے کمائی کر لی، اتنے 1000 کا موبائل حاصل کر لیا۔ یہ نہیں پوچھتے کہ موبائل آیا تو کہاں سے آیا۔ رات میں خرافات ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، بیٹی بات کر رہی کس سے کر رہی کوئی خبر نہیں، بیٹا بات کر رہا ہے کس سے کر رہا کوئی خبر نہیں ہے۔ 4 لاکھ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں جس میں 2 لاکھ مذہب اسلام کے نام پر کرسچنوں یعنی عیسائیوں نے بنا رکھا ہے، 50,000 ہندوؤں نے بنا رکھا ہے مذہب اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، اور کیسی کیسی پوسٹ ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے یہاں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور صرف 75,000 ویب سائٹ سنی مسلمانوں کی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی ہے، باقی سب پر انہی کا قبضہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان کہتا ہے ہم انجینئر ہیں، ہم فلاں ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ ارے تمہاری ڈگری سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انجینئر تم بنے ہو تو کیا سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر بکواس کرنے کے لیے بنے ہو؟ اپنی سماج کی بیٹیوں کے آنے جانے کو دشوار تم نے کر رکھا ہے۔ لڑکیاں آتی ہے اور جاتی ہے، شرم آتی ہے اس گلی سے گزرتے ہوئے، کیونکہ یہ نوجوان جب دیکھتا ہے جب تھکے مارتا ہے، ایسے انداز سے باتیں ہوا کرتی ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اس بات کا محاسبہ کرے، انجینئر وہ بھی اپنی بات کا محاسبہ کرے، وکیل ہے اپنا وہ بھی کام کرے، مسلمان جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کریں، سب اپنے نظریات کے حساب سے مسلم بچوں کی نگرانی کرے، نگہبانی کرے، بھرپور ان کی حفاظت کرے۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ آزادی مخلوط تعلیم کا ہے کہ ہم نے آزادی کے ساتھ اپنی بچی یا بچے کا ایڈمیشن ایسی جگہ کرا دیا جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلیم کے حصول میں جب ماحول آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے اندر نمبر چلے جاتے ہیں، گفتگو اور چیٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بعد میں صرف خرافات کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ نوکری پر جانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نوکری کوئی ہمارے قوم کی بیٹی عورت نہ کرے، حدود شریعت کی پابندی کے لحاظ میں اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے ضرور کرے، لیکن مخلوط طور پر جو نوکری ہوتی ہے، ایک ہی گاڑی میں آنا، ایک ہی گاڑی میں جانا، ایک ہی آفس میں بیٹھنا، بے وقت آفس سے نکلنا اور تنہائی کے لمحات کو گزارنا۔ مدینے والے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اگر کسی عورت یا کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے مابین دونوں کی تنہائی پائی جاتی ہے تو تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان وہاں آگ لگایا کرتا ہے۔ پٹرول اور آگ کا ضبط و ضبط کبھی نہیں ہو سکتا ہے، آگ موجود ہو
اور پیٹرول ہو آگ نہ لگے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم سب کو اس کی بھی نگرانی رکھنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کو نوجوان جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد میں کتنی گھمنڈ میں وہ آ جاتا ہے، کتنے غرور میں آ جاتا ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو لایا، اس کو ٹائم نہیں دیتا ہے، کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا، کبھی اس سے چیٹ کبھی اس سے چیٹ۔ یہ ساری خرافات کیا ہوتے ہیں؟ گھروں کو بگاڑنے کا کام ہوتے ہیں۔ لڑکی ناراض ہو کر کے اپنے ماں کے گھر گئی، 2 مہینہ بیٹھی، 4 مہینہ بیٹھی، 1 سال بیٹھی، 2 سال بیٹھی، تو ہمارے قوم کی دوسری بیٹیاں سوچتی ہیں یہ ہمارے قوم کا مسلم نوجوان تو ہم کو رکھ نہیں سکتا، یہ تو ناکارہ ہے، ناکارہ۔ فلاں لڑکی کی جیون کو ہم نے دیکھا ہے، ہم کو یہاں سکون نہیں ملے گا، تو بھاگ کر کے دوسرے کے پاس جاتی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان کا بھی قصور ہے جو دوسرے کی بیٹی کو لاتا ہے اور اپنے گھروں میں اس کو رکھ کر کے ادھر ادھر منہ ماری کیا کرتا ہے، زنا کے دروازے کو کھولا کرتا ہے۔ ارے نادان، اگر تجھ کو تیری بیوی پسند نہ تھی، شادی نہیں کرتا، اگر شادی کر لیا ہے اب بھی تیری خواہش نہیں بچ رہی ہے تو دوسرا نکاح اور کر لے، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس پر بھی تیرا من نہیں بھر رہا ہے، تیسرا اور کر، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس کے بھی حق کو پورا کر۔ کیوں تو زیادتی کر رہا ہے، جو قوم کے اوپر ظلم کی ہوا کو چلا رہا ہے، جو ہماری قوم کی بیٹیوں کو مجبور کر رہا ہے غیروں کے پاس جانے کے لیے، کیوں تو مجبور کر رہا ہے قوم کی بیٹیوں کو پریشان ہونے کے لیے۔ اے نوجوانوں، کون سی جوانی پر تم کو ناز ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت قاسم کے حسن سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت سید سوار مسعود غازی کے حسن سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت مفتی اعظم کے حسن سے زیادہ ہے؟ پیارے قاسم نے اس حسن کو میدان کعبہ پر مٹا کر کے دنیا سے کہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، میں زمین کربلا پر یہ نہیں آیا ہوں تو اپنے نانا کے دین کے لیے آیا ہوں۔ پیارے قاسم نے کہا تھا زمین کربلا پر میں یہاں آیا ہوں تو زمین کے لیے نہیں آیا ہوں تو اپنے نانا کے دین کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اپنے انداز سے کام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے وقت پر شادی نہ کرنا، اور اس میں زیادہ قصوروار قوم کے مالدار لوگ ہیں۔ کہیں گے مالداروں کے کوٹنز پہ کیوں لیا گیا؟ مالدار یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو 1 روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے، لیکن غریب بچے کی بیٹی اگر شادی کے لائق ہو گئی تو ہم نہیں پوچھتے بھائی اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی آپ نے کر دی دھوم دھام سے، دوسری غریب کی بیٹی کہتی میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو مجبور ہو کر کے دوسرے دھام میں جاتی ہے۔ قوم کے مالداروں کے لیے ضروری ہے اپنے مالداری پر ناز مت کرو۔ جتنے میں دنیا میں انسان ہیں کوئی مالدار نہیں، سب کے سب غریب ہیں، ایک ہی ذات مالدار ہے، اس ذات کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ میرا رب ہی مالدار ہے، وہ جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے۔ مال دیا ہے تو جہاں اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو وہیں غریب مسلمان بیٹی کی شادی کا بھی اہتمام کرو۔ ایسا ہم نہیں سوچ پاتے، لڑکی اس حال میں بھی آ کر کے غیروں کی جال میں پھنس جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں اگر پھنس گئی ہیں تو آج کی تقریر کے بعد میں ضرور کچھ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوگا، تو اپنی بیٹیوں پر زیادتی مت کرنا میرے بھائیوں، بیٹوں کو ستانا مت میرے بھائیوں، پیار سے بات کرنا، تسلی سے ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے دکھ درد کے درد کو لینا۔ بیٹی کوئی تکلیف ہو تو بتا دے، کہیں کوئی الجھن ہو تو بتا دے، آپ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہو تو قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس اس بات کو آہستہ سے رکھو، ہر ممکن کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اور ہوائیں چلیں گی، فضائیں چلیں گی اور ہم لوگ سچے اور اچھے انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ 13,000 کروڑ کا مالک 40 سیکنڈ کے اندر 18 گولیوں سے ڈھو 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 شروع کر کے مار کے چلا گیا، ہم سب دیکھتے رہے۔ کیا ہے؟ کہتا تھا 13,000 کروڑ کا مالک ہوں، 13,000 بھرا رہ گیا، زمین میں چلا گیا۔
دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ مار دیا. مارا کہ نہیں مارا؟ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. 13,000 کروڑ کا مالک چلا گیا زمین کے اندر. 2,000 کروڑ اگر خرچ کر دیتا، یونیورسٹی بنا دیتا، مسجد بنا دیتا، مدرسہ بنا دیتا، 500 لڑکیوں کی شادی کرا دیتا، آج مارا گیا تھا تو دنیا یہ نہیں کہتی مر گیا، بلکہ دنیا یہ کہتی مرنے کے بعد میں زندہ کام کر گیا ہے. لیکن یہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی ہے. 1,000 کروڑ مال آ جائے تو ہم سوچتے 2,000 آ جائے، 2,000 آئے تو 4 آ جائے، 4 آ جائے تو 10 آ جائے، 10 آ جائے تو 20 آ جائے. ارے مال ہے تو غریبوں پر خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو. میرے بھائیوں، سب سے اہم دولت ہے ایمان ہے. اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بتاؤ ایمان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس سے مالا مال ہو رہا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایماندار کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ڈالو. جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو سمجھ لو وہ ایمان کی چاشنی پا رہا ہے. دوسرا فرمان میرے آقا کا ہے کہ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ جو کام میں کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ ماحول ہے تو آپ ایمان کی چاشنی پا رہے ہیں. اور تیسرا فرمان میرے آقا کا ہے کہ جس طرح کوئی انسان اپنے ہاتھ میں انگارے کو لینا پسند نہیں کرتا ہے، ایسا ہی مومن ایماندار کفر کو اپنے پاس آنے دینا پسند نہ کرے. اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لو وہ ایمان کی لذت سے مالا مال ہو رہا ہے. اپنے گھروں کا محاسبہ کریں. باتیں تو اس تعلق سے بہت ساری ہیں اور بات ہمیں اور بھی کرنی چاہیے، لیکن جمعے کا موقع ہے عزیزو، اپنی گریبان کو ہم بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، حساب لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام اور بھی آگے سننے کو ملے گا. آپ تمام اجلاس سے گزارش ہے جس بھی چینل پہ جڑے سب سے پہلے دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا چینل ہے یا نہیں. جس بھی ویب سائٹ پر جائیں سب سے پہلے دیکھیں یہ کون سی ویب سائٹ ہے، اس کی حالت کیا ہے. مذہب کے نام پر ہر ایک ویب سائٹ پر جانے کی کوشش مت کیجیے. اپنے آپ کو بچائیے، اپنے پریوار کو بچائیے، اپنے کنبے قبیلے کی لڑکی کو بچائیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ فلاں سماج کی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ جانے اور اس کا حال جانے. نہیں، وہ اس کے خاندان جب اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ پورے مسلم سماج کے ساتھ کا معاملہ ہے. میرے مفتی اعظم کے سامنے ایک بات رکھی گئی کہ شیعہ سماج کی ایک لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے پیش کیا گیا تو میرے مفتی اعظم ہند یہ کہتے ہیں اگر جو بے ایمان ہے ہمارے مذہب سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے. غیر لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی مسلمان ہے تو جب تک اس کی لڑکی اس کے پاس نہیں آتی ہے ہر مسلمان اپنے طور پر کوشش کر کے اس یا لڑکی کو اپنے قبضے میں لا کر کے اس کے باپ کے سپرد کر دے اور اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کا اس سے ربط و ضبط رکھنا درست نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بچی کسی کے جال میں پھنس گئی ہو تو ہر ممکن کوشش کر کے ہم لوگ اس کو اس کے جال سے نکالیں اور جال سے نکالنے کے بعد میں صحیح انداز سے اس کی تربیت کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کے ساتھ محبت اور پیار کریں. وہ دھوکے میں آ گئی ہے بیٹی، اس کو صحیح راستہ دکھائیں اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بہتر کام کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.